السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 صفر، انگریزی تاریخ 1 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغان وزیر اعظم کا طالبان عہدیداروں کو نجی گھر فوری خالی کرنے کا حکم۔ افغانستان کے وزیر اعظم ملا حسن اخندزادہ نے طالبان کو کابل میں قبضے میں لیے گئے نجی گھر فوری طور پر خالی کر کے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے اور انہیں فوری فوجی اڈوں پر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خبر رساں ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق طالبان اہلکاروں نے 15 اگست کو افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ان گھروں کو اپنی ذاتی تحویل میں لے لیا تھا، تاہم اب اس حوالے سے باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حالیہ ہفتوں میں طالبان اہلکاروں نے اپنے روایتی اور شہری لباس ترک کر کے عسکری لباس پہن لیا ہے۔ دوسری جانب جمعرات کو کابل میں طالبان نے مقامی اسکول کے باہر 6 خواتین پر مشتمل ایک چھوٹی ریلی کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی، جہاں یہ خواتین تعلیم کے مساوی حقوق کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ ایک طالبان عہدیدار مولوی نصرت اللہ نے بعد میں صحافیوں کو بتایا کہ ان خواتین نے ریلی کی اجازت نہیں مانگی تھی۔ طالبان کے ساتھ کشیدگی، تاجکستان نے سرحد پر فوجیوں کی تعداد بڑھا دی۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے اگست میں دارالحکومت کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد تاجکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحد پر اپنی فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ وہ ان رپورٹس کے حوالے سے باخبر ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ تاجکستان کے فوجی اہلکار افغانستان اور تاجکستان کے درمیان سرحد پر تعینات کیے گئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس معاملے کے پرامن حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم تاجک افغان تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو گہری تشویش کے ساتھ دیکھتے ہیں، جن میں دونوں ممالک کی قیادت کی جانب سے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ تاجکستان کی حکومت نے نئی بننے والی طالبان حکومت کے ساتھ حالیہ ہفتوں میں سخت جملوں کا تبادلہ کیا تھا، جن میں طالبان کی عبوری حکومت میں دیگر دھڑوں کی نمائندگی میں کمی اور خطے کے استحکام پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ تاجکستان کے صدر کے اس بیان کے جواب میں طالبان نے تاجکستان کو اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے سے تعبیر کرتے ہوئے تاجکستان کو خبردار کیا تھا۔ جن ملکوں کو ہم سے مسائل ہیں ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان کے عبوری نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ جن ملکوں کو ہم سے مسائل ہیں ان سے مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں۔ واضح رہے کہ کابل میں غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا، جس سے ملا عبدالغنی برادر نے خطاب کیا۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے اس موقع پر کہا کہ ذمہ دار ریاست کے طور پر افغانستان اپنی سرزمین پر سفارتکاروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر دوسری طرف طالبان نے کہا ہے کہ کابل انتظامیہ یعنی اشرف غنی حکومت کا کوئی وجود باقی نہیں رہا اور امارت اسلامی ہی افغانستان کی واحد اور حقیقی نمائندہ ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے طالبان کے نامزد کردہ اور سابق ترجمان سہیل شاہین نے جمعرات کو کہا کہ حکومت کے تمام انتظامات و اختیارات امارت اسلامی کے پاس ہیں۔ طالبان کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بدھ کو سوئٹزرلینڈ کے افغان سفارت خانے سے برطرف کیے گئے صدر اشرف غنی کی حکومت کے عہدیداروں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ان کی حکومت آئینی ہے اور عوام کے ووٹ سے آئی تھی۔ افغان ٹی وی طلوع نیوز کے مطابق بیان میں کہا گیا تھا کہ ان کی حکومت کی سرگرمیاں جاری رہیں گی، کوئی بھی دوسری انتظامیہ افغانستان کی آئینی حکومت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ چین کی طرف سے افغانستان کو دی جانے والی امدادی سامان کی پہلی کھیپ کابل پہنچ گئی۔ چینی حکومت کی جانب سے افغانستان کے لیے ہنگامی انسانی امدادی سامان کی پہلی کھیپ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغان عبوری حکومت کے مہاجرین امور کے محکمے کے قائم مقام وزیر ملا خلیل حقانی سمیت تقریباً 10 افغان حکام اس امداد کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ تقریب میں شریک افغانستان میں تعینات چینی سفیر نے کہا کہ رواں سال خشک سالی، وبا کی تیسری
لہر خاص طور پر افغانستان کے حالات میں حالیہ بنیادی تبدیلیوں اور عبوری حکومت کے قیام کے بعد معمول کا نظام آہستہ آہستہ بحال ہونے کے تحت افغانستان کے تمام پہلوؤں کو فوری طور پر عالمی برادری کی حمایت اور مدد کی ضرورت ہے۔ چینی سفیر نے مزید کہا کہ چین افغانستان کا دوست پڑوسی ملک ہے اور اس نے ہمیشہ افغان عوام کی ضروریات پر پوری توجہ دی ہے۔ قطر اور یورپی یونین کو افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مایوسی۔ قطر اور یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکاروں نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو مایوس کن قرار دیا، جبکہ دوحہ نے طالبان کو اسلامی نظام چلانے کے لیے قطر کی جانب دیکھنے کی تجویز دی ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد ابن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں میڈیا بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں دیکھے گئے حالیہ اقدامات میں سے چند کو دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی۔ شیخ محمد عبد الرحمن نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ مشغول رہنے کی ضرورت ہے اور ان پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں، اور ہم طالبان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ مسلم ممالک اپنے قوانین کیسے چلا سکتے ہیں اور وہ خواتین کے مسائل سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ قطر کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایک مثال قطر کی ریاست ہے جو ایک مسلم ملک ہے، ہمارا نظام ایک اسلامی نظام ہے، تاہم ہمارے یہاں خواتین حکومت میں اور اعلیٰ تعلیم میں مردوں سے زیادہ ہیں۔ خبر روک کر حضرات ناظرین کرام دلیل کا معیار چیک کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسوہ نبوی کو چھوڑ کر اسوہ قطری پیش کیا جا رہا ہے۔ دلیل ایک بار پھر، قطر کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایک مثال قطر کی ریاست ہے جو ایک مسلم ملک ہے، ہمارا نظام ایک اسلامی نظام ہے، تاہم ہمارے یہاں خواتین حکومت میں اور اعلیٰ تعلیم میں مردوں سے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے دوحہ میں ملاقاتوں کے دوران قطری اعلیٰ سفارتکار کی بات کی تائید کی اور کہا کہ افغانستان میں حال ہی میں ہونے والی چند چیزیں کافی مایوس کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ افغان حکومت کو نئے سرے سے سنبھال سکیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اغوا کے ملزمان کو سرعام پھانسی دی گئی تھی، جو سب سے بڑی عوامی سزا ہے۔ امریکی سینٹ میں پیش پابندیوں سے متعلق بل پر افغانستان کا سخت رد عمل۔ امریکی سینٹ میں افغانستان اور اس کے حمایتیوں پر پابندیوں سے متعلق پیش کیے گئے بل پر طالبان حکومت نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے حکام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امارت اسلامی پر پابندیاں امریکہ کی افغانستان میں فعال ہونے والی پالیسیوں کو دہرائیں گی۔ افغان وزارت داخلہ کے پریس ڈائریکٹر قاری سید خوستی نے امریکی سینٹ میں پیش بل پر اپنے رد عمل میں کہا کہ امریکہ کو افغانستان میں 20 سال تک طاقت کے استعمال سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اس دوران انہوں نے طاقت کے استعمال سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ قاری سید خوستی کا کہنا تھا کہ امارت اسلامی افغانستان امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعاون پر مبنی اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی سینٹ میں پیش کیے گئے بل پر پاکستان کے کردار سے متعلق بیان پر ترجمان دفتر خارجہ واضح کر چکا ہے کہ بل میں پاکستان کا کردار بلا جواز ہے اور افغانستان کے حوالے سے 2001 سے جاری پاک امریکہ تعاون کی روح کے منافی ہے۔ طالبان کی اجازت کے بغیر افغانستان میں حملے کر سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان نے طالبان کی اجازت کے بغیر افغانستان میں طیاروں کی پروازوں کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ کو آپریشن کرنے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کا اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے لیے ہمیں طالبان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ پینٹاگون کا ارادہ ہے کہ وہ افغانستان سے انخلا کے بعد القاعدہ کو دوبارہ سر اٹھانے سے روکنے کے لیے فضائی حملوں پر انحصار کرے گا، لیکن ماہرین اور کچھ قانون ساز نام نہاد اوور دی ہورائزن حکمت عملی کی افادیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ بدھ کے روز سیکریٹری دفاع لوئڈ آسٹن نے امریکی ایوان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ اوور دی ہورائزن کارروائیاں مشکل ہیں لیکن بالکل ممکن ہیں۔ امریکی سیکریٹری دفاع کا یہ بیان پینٹاگون کے سربراہ کی جانب سے کابل میں 29 اگست کے ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے شہریوں کے لواحقین سے معافی مانگنے کے تقریباً 2 ہفتوں بعد سامنے آیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈرون حملے کا ہدف داعش کے مشتبہ عسکریت پسند تھے، لیکن امریکہ نے ان حملوں میں 7 بچوں سمیت 10 شہریوں کو ہلاک کر دیا تھا، جسے لوئڈ آسٹن نے خوفناک غلطی کہا تھا۔ کورونا کی وبا کے بعد پہلی مرتبہ بیرونی صحن میں نماز کی تیاری۔
مسجد حرام میں بیرونی صحن کو نماز کی ادائیگی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کورونا کی وبا کے آغاز کے بعد بیرونی صحن میں نماز ادا کیے جانے کا یہ پہلا موقع ہوگا۔ یہ بات حرمین شریفین کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان ہانی حیدر نے بتائی۔ الاخباریہ نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ہانی نے واضح کیا کہ تیاری کا کام رات نصف شب کے بعد شروع ہوا۔ اس میں قالینوں کا رکھنا، سینیٹائزیشن اور آب زمزم کی بوتلوں کی فراہمی شامل ہے۔ نبوت کی دعوے دار خاتون اسکول پرنسپل کو سزائے موت سنا دی گئی۔ نبوت کی دعوے دار خاتون اسکول پرنسپل کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ جج منصور احمد نے ملزمہ کو سزائے موت کے علاوہ 50,000 روپے جرمانے کی بھی سزا عائد کی۔ قذاب کی سزائے موت کی خبر پر پاکستان بھر میں شائقین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عوام الناس اور مذہبی طبقے کی جانب سے سوشل میڈیا پر عدالتی فیصلے کو سراہا جا رہا ہے۔ لاہور عمر اسکول سسٹم کی پرنسپل سلمہ تنویر نے ایک کتابچہ شائع کیا تھا اور اس کو اپنے محلے میں تقسیم کیا تھا، جس میں اس نے معاذ اللہ ختم نبوت کا انکار کیا اور خود کے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا، جس کے بعد 2 ستمبر سن 2019 کو نشتر کالونی تھانہ لاہور میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ موت کے فیصلے میں جج نے لکھا کہ ملزمہ کو پاکستان پینل کوڈ 295C کا الزام ثابت ہونے پر سزائے موت دی جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے منظور شدہ فیصلے کے مطابق ملزمہ کو اس وقت تک پھانسی پر لٹکایا جائے گا جب تک اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی، اور اس پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اگر ملزمہ 6 ماہ کے اندر جرمانہ ادا نہیں کرے گی تو اس کی سزا مزید 6 ماہ بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔